الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الساحة المباركة، في هذه الساعة المباركة، في هذا المكان العظيم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بما أكرم به كم العباد الصالحين من السلام والعافية والصحة والسلامة والأمان في الدنيا والآخرة. Syekh Saleh bin Muhammad Al-Faqir Al-Umari, beliau memulai nasihat kepada kita semua di pagi hari ini dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita semua di saat yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang insyaallah penuh dengan rahmat dan keberkahan dari Allah dan kita bermohon kepada Allah, kata beliau, semoga Allah memberikan dan memuliakan kita semua dengan apa-apa yang Allah berikan kemuliaan tersebut kepada para salihin, daripada keselamatan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan dan kesejahteraan di dunia maupun akhirat. Jazallah darat hadal ma'had al-azim al-mubarak المدير والمدرسين والأساتذة والمدرسات على استضافتنا وعلى قبول زيارتنا لهذا المكان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا هنا في الدنيا أن يجمعنا وإياكم تحت لواء النبي محمد في الآخرة. Kata beliau ucapkan rasa terima kasih yang luar biasa kepada Mudirul Ma'had, begitu juga para pengajar di sini, baik ustadz-ustadznya ataupun para ustazahnya, dan begitu pula para santrinya semuanya, sehingga kita bisa saling bersilaturahim di pesantren ini. Maka kata beliau, kita bermohon kepada Allah, semoga sebagaimana Allah saat ini kumpulkan kita di dunia, semoga nanti di hari kiamat kita akan berada bersama-sama di bawah benderanya Nabi Muhammad. ونسأل الله كمال البركة إن شاء الله والصحة والسلامة والعافية للطلاب والطالبات إن شاء الله، وافتح عليهم فتوح العارفين واجعلهم ذرة عين للنبي محمد في كل حال من الأحوال. Dan kata beliau, kita bermohon kepada Allah saat ini, semoga Allah berikan kita semua insyaallah kesempurnaan taufik dan hidayah dan kesehatan dan keafiatan pada kita semua insyaallah, dan semoga Allah berikan insyaallah al-futuh kepada kita semua. وجود هذه المعاهد المباركة في بلادكم وهؤلاء الطلاب في بلادكم لطلب العلم، الحمد لله اندونيسيا هي من أكثر البلدان كثرة الطلاب في هذه المعاهد، كثرة الطالبات في هذه المعاهد المباركة، وهذا دليل أن بلاد إندونيسيا بلاد محبة العلم، بلاد محبة العلماء، بلاد الأدب، بلاد يحبها الله سبحانه وتعالى بما أكرم بها من هذه المعاهد والطلاب والطالبات. هي أكبر دولة إسلامية على الإطلاق في العالم كله. Kata beliau, adanya pesantren ini, adanya santri-santri saat ini bahkan kata beliau, banyaknya pesantren-pesantren di Indonesia ini adalah bukti bahwa Allah telah memuliakan Indonesia ini dengan keberuntungan yang luar biasa. Karena apa? Karena Indonesia menjadi negara yang penuh dengan adab, negara yang penuh dengan akhlak, negara yang penuh dengan ilmu, cinta kepada adab, cinta kepada ilmu, dan negara Indonesia adalah negara terbesar yang memiliki adab-adab yang luar biasa. لذلك أيها الأحباب من الطلاب والطالبات اشكروا الله أن الله جعلكم من هذه المعاهد المباركة، وعلامة الشكر أن تغتنموا وقتكم وقت تلقيكم للعلم في هذا المكان المبارك. Oleh karena itu kata beliau, wahai santri-santri yang berada di pondok pesantren ini, hendaklah kalian betul-betul bersyukur kepada Allah. Allah jadikan, Allah takdirkan kita semua saat ini menjadi para santri-santri, menjadi para pencari ilmu sucinya Nabi Muhammad. Dan tanda atau cara kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang begitu luar biasa adalah kita betul-betul menjaga waktu-waktu yang Allah berikan pada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala يرفع لكم الدرجات يا طلاب العلم لأنكم تطلبون وتسلكون منهج الأنبياء ومنهج المرسلين. يرفع الله الذين آمنوا
منكم الذين أوتوا العلم درجات، فأنتم كلما تدرسون كلما تتعلمون، سواء علوم القرآن الكريم وآلاته، علوم اللغة العربية وآلاتها، علوم الفقه وأصوله، علوم النحو وآلاته، علوم التفسير وأصوله، علوم الحديث ومصطلحاته، كل هذه العلوم عندما تدرسوها وخصوصا القرآن الكريم مع أدبكم مع الله سبحانه وتعالى، كل دراسة ترقي درجات 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 حتى يذوق الإنسان منكم ذوق العلم، وهذا هو الأصل. Dan kata beliau, kalian semua berada di pesantren ini adalah luar biasa. Dan kata beliau, hendaknya kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kepada kalian ini semuanya derajat yang sangat tinggi di sisi Allah. Karena kenapa? Karena kalian berada di pondok pesantren ini telah menjalani jalannya para anbiya, jalannya para mursalin. Sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat kepada kalian ini bukan hanya karena iman kalian, tapi karena ilmu kalian dengan beberapa derajat. Setiap kali kalian belajar, baik tentang ilmu alat, baik tentang ilmu fikih, tentang ilmu hadis atau usul fikih, usul hadis dan lain sebagainya, setiap kali kalian belajar, terlebih lagi tentang ilmu Al-Quran, dan kalian beradab dengan Al-Quran, setiap kali kalian belajar, maka setiap kali pula derajat kalian semakin tinggi, dan sampai nanti kalian akan merasakan luar biasa lezatnya ilmunya Nabi Muhammad. ولا يكون منكم طالب العلم حقيقة، لأن طالب العلم صورة وطالب العلم حقيقة، اثنين نوعين من أنواع طالب العلم. طالب العلم حقيقة، طالب العلم ذوقاني. لا يكون طالب العلم حقيقي إلا إذا رتب وقته. الوقت مرتب، أنت يا طالب، أنت يا طالب، الوقت مرتب من حين نقوم إلى حين نرجع إلى النوم. وقت النوم نوم، وقت الاستيقاظ استيقاظ، وقت الصلاة صلاة لا نتأخر، وقت النافلة نافلة، وقت الضحى ضحى، وقت العلم علم، وقت المراجعة مراجعة، مطالعة مطالعة، وقت التلخيص تلخيص، وقت الأكل أكل، وقت الاستراحة استراحة. ليس في ذلك إشكال إذا كان وقتك مرتب. أيها الطالب أيها الطالبة، اعلم علم اليقين أن الله أراد لك الفتح في هذا الترتيب. Kata beliau, hendaknya kita semua menjadi santri yang hakiki. Kenapa disebutkan santri yang hakiki? Karena kata beliau, santri itu ada dua macam. Ada santri yang hakiki, santri yang betul-betul santri di sisi Allah, dan ada juga santri yang cuman rupanya menjadi santri. Zohirnya cuman pakaian santri, pakai kopiah, pakai gamis dan lain sebagainya, tapi bukan menjadi santri di sisi Allah. Bagaimana santri yang hakiki? Santri yang hakiki, santri yang sejati, yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, itu adalah santri yang betul-betul menjaga kepada waktunya, betul-betul memanage kepada waktunya, mengatur kepada waktu-waktunya selama 24 jam. Sejak dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Ketika sampai waktunya makan, dia gunakan untuk makan. Ketika sampai waktunya untuk mutalaah, dia gunakan mutalaah. Waktu murajaah, dia murajaah. Waktu istirahat, dia istirahat. Waktu tidur, dia tidur. Waktu sholat, dia sholat. Waktu qiyamul lail, dia qiyamul lail. Waktu murajaah, dia murajaah. Waktu dia harus belajar, dia harus belajar. Dan seterusnya. Waktu bermain, dia gunakan bermain. Jangan disalahi aturan waktu tersebut. Jangan sampai waktu makan dipakai untuk waktu yang istirahat dan lain sebagainya, kata beliau. Maka apabila kalian betul-betul menjaga waktu-waktu kalian ini, maka kata beliau, itu tanda bahwa Allah menghendaki futuh pada kalian semua. مشايخنا في حضرموت يقولون لنا اكتبوا هذا الترتيب وضعوه عند فراشكم للنوم. لماذا؟ تحاسب نفسك كل يوم، هذا الوقت أنا عملته، هذا الوقت أنا انضبط، هل في استقامة في هذا الترتيب؟ أنتم يا طلاب، أنتن يا طالبات، اكتب هذا الترتيب كله. قيام الليل ساعة هكذا، صلاة الصبح، سنة الصبح، أذكار وطلب العلم، مراجعة، حفظ، اكتب هذا الترتيب كله، ضعوه عند فراشك. كل يوم تأوي إلى فراشك والحمد لله هذه تمام، الحمد لله هذا تمام، هذا تمام، هذا خطأ، إن شاء الله بكرة أنا أصلح هذا الخطأ. اجعل محاسبة، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. Kata beliau, guru-guru kami, ulama-ulama di Hadramaut sana, mereka menyusun sebuah waktunya di salah satu buku mereka, di salah satu kertas mereka. Mereka tulis
jam sejak dia bangun tidur sampai tidur kembali. Dia tulis waktu tidur ini, waktu belajar ini, waktu mutalaah ini, waktu menghafal ini, waktu salat duha ini, dan seterusnya ditulis mereka. Dan setelah mereka tulis, mereka letakkan di samping kasur mereka, di atas lemari mereka. Untuk apa? Agar mereka bisa muhasabah setiap hari. Mereka bisa introspeksi dirinya setiap hari. Apakah aku telah melakukan waktuku sesuai dengan yang aku catat? Oh iya, betul, aku makan di jam yang tepat. Oh iya, aku istirahat di jam yang tepat. Oh iya, aku murojaah di jam yang tepat. Oh iya, aku menghafal di jam yang tepat. Dia tulis semuanya. Itulah kata beliau cara-cara orang yang betul dalam belajarnya. Maka kata beliau, hendaklah kita betul-betul mengoreksi diri kita, memperhatikan diri kita sebelum kita dikoreksi oleh Allah nanti di hari kiamat. وإذا كان وقتك مرتب دليل أن قلبك مرتب يقين. Dan apabila kalian betul-betul bisa mengatur waktu kalian, maka itu bukti dan menunjukkan hati kalian telah diatur oleh Allah secara baik. لذلك إذا وضعتكم الإدارة أو المدير في هذا المعهد الترتيب، امتثالك لأمر المدير، أدبك مع الشيخ، أدبك مع الأستاذ، أدبك مع الإدارة، أدبك مع المدرس لك الذي يتابعك، مع مشرف غرفتك، مع الأدب مع هؤلاء يفتح الله لك في أسباب الفتوح في العلم. Oleh karena itu kata beliau, apabila misalnya guru-guru kalian atau pihak kantor telah membuatkan peraturan untuk kalian, jam sekian harus tidur, jam sekian harus bangun, dan seterusnya, orang-orang kantor atau guru-guru kalian telah mengatur waktu tersebut, maka ikuti waktu itu. Kerjakan waktu tersebut, junjung perintah mereka, dan hendaklah kita beradab pada mereka, beradab kepada orang yang mengatur di kamar kita, beradab kepada orang yang mengatur tentang belajar kita, beradab kepada orang yang mengatur tentang salat berjamaah kita. Kita ikuti terus-menerus peraturan yang ada di sekolah kita, imtithalul amr, menjunjung perintah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah kata beliau, suatu saat kalian akan dibukakan futuh oleh Allah. Kenapa? Sebab kalian mentaati perintah guru kalian. لذلكم إذا أردتم أنتم إن شاء الله بعد التخرج، بعد سنوات، بعد أن تكمل دراستك في هذا المعهد، إذا تريد أن الله يجعل القبول لك في القرى وفي المدن في إندونيسيا بل في العالم كله، الناس تحبك، الناس تقبل عليك، نور قلبك يضيء للناس، نور علمك يضيء للناس، خشية بدنك، خشية علمك الموجود فيك يضيء للناس. وقت التلقي اجتهد، لا تهمل وقتك، لا تضيع وقتك، وقت خشوع، وقت انكسار لله، وقت التدبر لله، وقت الكلام مع الله سبحانه وتعالى في جوف الليل. هذه أشياء مهمة يا أحباب. كثير من طلاب العلم يهتمون بعلم الظاهر، العلم الكسبي هذا، يكتب ويحفظ ويراجع، حافظ قرآن، فقيه، عالم، ليس في فائدة العلم نور العلم، فائدة العلم سر العلم. عندما تخرج بعدين كيف إقبال الناس عليك، كيف محبة الناس لك، هل وصلت إلى خشية الله، إلى ذوق إيمان، إلى ذوق محبة الله ومحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا حقيقة العلم. Oleh karena itu kata beliau, apabila kalian menginginkan nanti setelah kalian selesai di pesantren ini, sudah menjadi alumni, sudah setelah menyempurnakan pelajaran kalian, menyelesaikan pelajaran kalian semuanya di pesantren ini, kalian menginginkan dakwah kalian diterima insyaallah di kampung-kampung, di kota-kota, bahkan di alam semesta ini, Allah menjadikan semuanya mencintai kalian. Allah menjadikan dakwah kalian, ucapan kalian, pengajaran kalian diterima oleh hamba-hamba Allah yang lain. Apabila kalian menginginkan seperti itu kata beliau, maka jadikanlah diri kalian menjadi santri yang sejati. Bagaimana caranya? Yaitu sisihkan waktu kalian bisa selama nyantri ini untuk bisa khusyuk dengan Allah, bisa berdua-duaan dengan Allah, bisa bermunajat dengan Allah, tadarru' kepada Allah, bisa berkhalwah dengan Allah, bisa saling bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, insyaallah kalian suatu saat nanti akan mendapatkan anwar, nur, cahaya di dalam hati kalian yang membuat dakwah kalian suatu saat akan diterima oleh Allah. لابد لطالب العلم من الانكسار في آخر الليل، لابد له من الانكسار، لابد له من الخضوع، وقت التجلي من الله، وقت النزول الرحمة
اسمها وقت النظر إلى الله أو الله ينظر إلى عباده في تلك الساعة. الناس نائمين في العالم، أغلب الناس في غفلة، في نوم، في الليل، وأنت قائم تصلي، أنت قائم منكسر، أنت قائم تبكي. هذا هو سر العلم، هذا هو نور العلم. إنما يخشى الله من العلماء. Oleh karena itu kata beliau, mulai sekarang hendaknya kita usahakan bisa bangun tengah malam, bisa menjadikan hati kita terpecah, sedih. Kenapa? Karena kita jauh dengan Allah. Kita jadikan waktu di akhir malam itu bisa dalam keadaan sholat, bisa dalam keadaan berdoa kepada Allah, bisa dalam keadaan bermunajat, memohon kepada Allah. Kenapa? Karena saat-saat itulah, di tengah malam itulah Allah memandang kepada kita, Allah memperhatikan kepada kita, Allah menyaksikan dengan cintanya kepada kita semua. Maka ketika kita bisa melakukan itu, maka pada hakikatnya kita telah mendapatkan sirnya ilmu, rahasianya ilmu, kata beliau, yang rahasia tersebut akan menjadikan kita akan merasa lezat dengan ilmunya Nabi Muhammad. Wa idza ja'akum al-'ilmu nurul 'ilm ra'aytum an-nabi Muhammad fil manam wa takahhalat 'alaykum ra'yat an-nabi wa luqiya fil manam sa'adat ad-dunya wal akhirah. Dan kata beliau, apabila kalian sudah mendapatkan sir ilmu tersebut, rahasia ilmu itu tersebut, maka kalian akan mudah insyaallah mata kalian melihat Nabi Muhammad dalam tidur kalian. Akan mudah kita semua bermimpi Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang telah bermimpi Nabi Muhammad di dunia, telah berkumpul Nabi Muhammad di dunia, maka tanda bahwa dia adalah menjadi orang yang beruntung di dunia maupun akhirat. Habib Abdullah bin Umar Al-Syatri fi Tarim قبل 100 سنة يقول لتلامذته الذي يجلس في رباط تريم 3 أيام لا يرى النبي وهو طالب العلم لا يجتمع بالنبي يخرج من الرباط ليس بطالب العلم. Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatri di Rubat Tarim sana, itu kalau sekitar 100 tahun yang lalu, itu beliau kalau ada santrinya 3 hari saja tidak bermimpi Nabi Muhammad, maka beliau mengatakan, hei santriku yang tidak bermimpi Nabi Muhammad sudah 3 hari keluar dari pondok ini, dia bukan santriku dan dia bukan santri yang sejati, kata beliau. Lidzalik ya ahbab, idza aradtum ذوق محبة الله، ذوق ذكر الله، ذوق اجتماع بالنبي محمد، أعطيكم عمل إن شاء الله تبدأونه من هذا اليوم إن شاء الله، من هذا اليوم إلى أن تموتون. عمل بسيط جدا تفعلونه في يوم، في كل يوم، في كل يوم، في كل يوم، إلى أن تلقوا ربكم وأنتم من أهل ذوق الإيمان، من أهل اللقاء بالنبي محمد قبل الموت. Oleh karena itu, wahai orang-orang yang aku cintai, kata beliau, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, hendaklah mulai sekarang, kata beliau, kalau kalian ingin mendapatkan rasa manisnya ilmu, rasa manisnya ibadah, indahnya ibadah dengan Allah, indahnya ilmunya Nabi Muhammad, maka aku akan berikan, kata beliau, kepada kalian amalan yang apabila kalian amalkan mulai saat ini, sehari-hari kalian terus amalkan, maka kalian akan mudah mendapatkan rasa manisnya cinta dengan Allah, rasa manisnya cinta dengan Nabi Muhammad. Dengan mudahnya kalian insyaallah bisa bermimpi dan berkumpul Nabi Muhammad insyaallah di dunia sebelum di akhirat. Katsirun minan nas umruh al-20 sana, 30 sana, 40 sana, 50 sana, 60 sana وعادوا إلى الآن ما رأى النبي محمد في المنام. هذا يحاسب نفسه قبل الموت. Dan kata beliau, banyak sekarang orang yang umurnya mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 sampai 50 sampai 60 belum pernah melihat Nabi Muhammad, sampai dia meninggal dia belum pernah bermimpi Nabi Muhammad. Apa sebabnya? Karena dia belum pernah mengintrospeksi dirinya, memuhasabah kepada dirinya. ولذلك كثير من الناس له 24 ساعة في اليوم والليلة ليس له جلوس مع الله، ليس له خلوة مع الله، كل وقته إما في الأكل أو في النوم أو في الدراسة أو في العلم أو مع أصحابه، ليس له وقت لله خاص هذا الوقت. Banyak juga kata manusia di zaman ini, orang waktunya 24 jam tidak ada bersama Allah. Semuanya sibuk di pasar, semuanya sibuk digunakan untuk makan, minum, istirahat, belajar, mengerjakan sesuatu dunia. Tidak ada waktu khusus bersama Allah. مع زمن الفتنة هذا زمن الحروب، دول العرب تحترق بالحروب
وأنتم هنا تشهدون الكورونا والبلايا والمصائب والفتن ما ظهر منها وما بطن والغلاء والوباء وتسلط الأعداء والظلم والكافر يظلم واليهودي يظلم، وصار المسلمين ضعاف في هذا الزمان. ما هو الحل؟ ما هو المخرج لهذه الفتنة؟ ما هو كيف الإنسان يكون من أهل الفوز في هذه الفتنة في زمن الفتنة في زمن الوباء؟ هذه الساعة العمل الذي يعطيكم إياه هو سبب النجاح والفلاح. Kata beliau, apalagi nih, sekarang adalah zamannya fitnah, zamannya peperangan di kota-kota Arab sana. Di negeri-negeri Arab sana banyak peperangan saat ini. Dan sekarang kita di Indonesia, kita menyaksikan ada penyakit-penyakit yang luar biasa, mengerikan, yaitu seperti penyakit corona dan lain sebagainya. Musibah di mana-mana, bala di mana-mana. Apa sebabnya kata beliau? Coba perhatikan, ambil dalam waktu 24 jam, 1 jam saja kita amalkan amalan yang beliau sampaikan nanti, maka insya Allah akan menjadikan insya Allah kita semua akan menang, kita semua akan selamat, kita semua akan bahagia, dan kita semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. يقول سيدي الحبيب عمر بن حفيظ: الأنس بالناس أي الراحة مع الناس، أنت ترتاح إلا مع الناس فقط. الأنس بالناس دليل الإفلاس أنك مفلس ما في معك إيمان. والأنس بالرحمن الأنس بالله، الطمأنينة مع الله، حب الجلوس مع الله دليل الإيمان. Kata Al-Habib Umar, dahulu beliau pernah mengatakan, apabila hati kita rahmah dengan manusia, senang duduk bersama manusia, betah hidup bersama manusia, berkumpul manusia, maka itu kata beliau tanda iman engkau itu sedikit dan tidak ada iman di dalam hatimu. Akan tetapi bila mana engkau merasa hati engkau sangat betah bersama Allah, sangat betah beribadah kepada Allah, sangat nyaman, enak, merasa lezat bersama Allah, itu tanda iman engkau adalah sempurna sekali. لذلك أنا أعطيكم هذا العمل الذي بجانبه صاحبه نائم ينبه طالبات الذي بجانبها صاحبها نائمة تنبه. هذا العمل مهم جدا لي ولكم أيها الأحباب. Oleh karena itu kata beliau, aku akan sampaikan amal ini yang bila mana kalian amalkan, kalian akan mendapatkan keberuntungan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, apabila ada kawan kalian di kanan kalian atau kiri kalian yang saat ini tertidur, bangunkan kata beliau. Kenapa? Supaya mereka tahu tentang amalan ini, karena amal ini sangat penting kata beliau. Syaitan idza ra'a al-rahmah tanzil ya'ti bin-nawm. Syaitan itu apabila rahmat Allah turun ke tempat itu, maka syaitan akan mempengaruhi orang tersebut untuk cepat tidur. إذا رأى نور الملائكة تنزل يأتي يشغل الناس بهذا وهذا، تليفون يخرج ويأخذ يحرم الإنسان بأشياء بسيطة. Apabila syaitan itu melihat ada rahmat Allah turun di satu majelis, maka syaitan itu dengan semangatnya dia mewaswasi manusia itu, entah teleponnya dibuat berbunyi, entah matanya dibuat mengantuk, entah lain sebagainya, untuk membuat mereka itu tidak dapat rahmat dari Allah itu. ودليل أن النوم موجود دليل أن الرحمة تنزل لكن الشيطان موجود. Kata beliau, jadi kalau ada yang guring di majelis ini itu bukti bahwasanya saat ini rahmat Allah turun. Tapi bukti juga bahwa syaitan ada di sampingnya. اختاروا رحمة الله أم الشيطان؟ Maka pilihlah rahmat Allah kah syaitan kah? لا، اختاروا رحمة الله أفضل. هذا إبليس ما يحب أن ندخل الجنة، يريدنا كله مع النار والعياذ بالله. Kata beliau, maka harus kita pilih rahmat Allah tersebut, karena iblis itu adalah sangat senang dan sangat cita-citanya adalah ingin membawa kita semua ke neraka bersamanya. ولولا إبليس ما كنا في الدنيا هنا، كلنا في الجنة. لولا إبليس ما خرج آدم وحواء من الجنة أصلا. Jika seandainya bukan karena iblis, maka kita tidak akan ada semuanya di dunia ini. Kenapa? Karena Nabi Adam selama-lamanya ada di dalam surga. فأنا متعجب الذي يقول إبليس لبيك لبيك يطيع إبليس. إيه تطيع إبليس الذي أخرجك من الجنة؟ انتبه. Maka aku bingung kata beliau kalau ada santri yang ketujuh mengumpati pesan-pesan dan nasihat-nasihatnya iblis. Kenapa? Karena iblis adalah telah mengeluarkan kita dari surga ke dunia ini. كلما قالوا إبليس نظرة حرام لبيك، تأخر عن الصلاة لبيك، نم في المجلس العلم لبيك، أو لبيك لإبليس. هذا مصيبة كبرى هذا. Kata beliau, aku bingung kepada orang yang selalu mengikuti pesan-pesan iblis, perintah-perintah iblis. Ujar iblis, coba lihati sesuatu yang haram itu, inggih ulun lihati yang haram itu. Ujar iblis, kayaknya aja gini sembahyang berjamaah, inggih ulun kayaknya berdiri aja gini sembahyang berjamaah. Ujar iblis, guring di majelis, lalu kita guring, berarti kita tuh saat itu mematuhi perintah iblis. إذا تريد أن إبليس يبكي كل يوم
اعمل هذا العمل وأنا مجرب هذا العمل. Kata beliau, kalau kalian ingin membuat iblis menangis setiap hari karena kalian, maka amalkan amal ini. Dan saya telah mengamalkan dan mempraktekkan amal ini, kata وأنا beliau. أخذته بإجازة خاصة من مشايخي في تريد. Dan saya mengambil amal ini secara khusus, ijazah daripada guru saya di Tarim. ووجدت فيه بعد 3 أيام الأثر، تغير حالي بعد 3 أيام لما كنت أعمل هذا العمل. Dan alhamdulillah, kata beliau, saya dapati perubahan yang sangat luar biasa setelah saya mengamalkan amalan ini selama 3 hari. وعمري 10 سنوات كنت أعمل هذا العمل، إلى اليوم الحمد لله أنا مداوم على هذا العمل. كل ما ضاقت علي الدنيا خلاص أعمل هذا العمل، الله يسر يفتح 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 وكان لا شيء في الدنيا والحمد لله. Kata beliau, saya mengamalkan amalan ini yang insya Allah akan beliau sampaikan sejak saya berumur 10 tahun sampai sekarang. Setiap kali saya mendapatkan kesusahan dalam dunia ini, muskilah atau apapun problem dalam hidup di dunia ini, maka ketika saya terus menerus mengamalkan ini, alhamdulillah, kata beliau, Allah mudahkan semuanya, seolah-olah tidak ada sesuatu apapun yang menghalangi saya. Fana uridukum ta'khudhu min 24 sa'a wahda. Saya meminta kepada kalian, kata beliau, ambil dalam waktu kalian 24 jam itu 1 jam saja untuk mengamalkan amalan ini. Hal mungkin sa'a? Apakah kalian bisa mengambil 1 jam ini dalam waktu kalian sehari semalam? Mungkin. Boleh? Mungkin. Siap. Alhamdulillah. Hadis sa'a ماذا نعمل فيها؟ Apa amal tersebut, kata beliau, untuk 1 jam ini? نحن المشكلة أننا نومنا 8 ساعات في اليوم والليلة، صح؟ نحن ننام في اليوم والليل 8 ساعات. Kita, kata beliau, sayang sekali waktu kita banyak hilang karena kita tidur semalam itu 8 jam, kata beliau. ونأكل في كل وجبة ممكن نصف ساعة نصف ساعة نصف ساعة. ذهب العمر كله في الأكل والنوم والعياذ بالله. Dan ditambah lagi kita makan setengah jam, makan setengah jam, makan setengah jam, habis saya waktu kita semuanya. والجلوس مع أصحابنا ساعتين 3 ساعات وراح الوقت كله والعياذ بالله. Tambah lagi, kata beliau, kita dudukan lawan-kawan kita sejam 2 jam, habis waktu kita. أنا أريد ساعة واحدة فقط نعمل فيها هذا العمل فقط. Saya ingin, kata beliau, 1 jam saja kita ambil dalam waktu kita amalkan amalan ini. تأتي إلى هذه الساعة وبطنك فارغ من الأكل. Dan kata beliau, ketika kalian mengamalkan amalan ini dalam 1 jam itu, hendaknya perut kalian pertama jangan terlalu kenyang. الشرط الأول بطنك فارغ من الأكل. Yang pertama, kalian harus memiliki perut yang tidak terlalu kenyang. الشرط الثاني أن يكون في وقت غفلة، ما في أحد يؤذي، ما في إزعاج، ما في أصوات بجانبك، أنت وحدك. Yang kedua, kata beliau, ketika kalian mengamalkan amalan ini, hendaknya kalian dalam posisi sendirian, tidak ada kawan yang mengganggu kalian, tidak ada kawan yang mewaswasi kalian, yang menjadikan kalian tidak khusyuk kepada Allah. وخصوصا الطالبات إذا كانت تشتكي من الجن، هذا العمل أقوى حفظ وحفاظ من الجن. Terkhusus, kata beliau, untuk santriwati, kata beliau, apabila kalian merasakan ada jin yang mengganggu kalian, maka amalkan amalan ini betul-betul, maka syaitan atau jin tersebut akan lari dari kalian. إذا بطنك فارغ الوقت المناسب إما بعد نوم الطلاب أو آخر الليل أو وقت غفلة الطلاب، أنت في المصلى جالس لوحدك في المصلى. Jadi yang pertama, kata beliau, apa tadi yang pertama? لبرة boleh. Hah? Apa yang pertama? Jawab semuanya. Perutnya harus lapar, perutnya harus jangan terlalu kenyang. Yang kedua, kalian harus dalam keadaan posisi sendirian, khusyuk dengan Allah. Terserah, kata beliau, mungkin di tengah malam misalnya ketika kawan-kawan kalian tidur, atau mungkin saat kawan-kawan kalian sedang bermain, kata beliau. Yang penting saat orang sedang lupa, saat orang sedang lalai, kalian duduk khusyuk kepada Allah. تأخذ وضوء. Dan yang ketiga, ambil wudhu. المرأة الحائض ما في مشكلة من غير وضوء. Kalau perempuan saat itu sedang haid, ya sudah, kata beliau, tetap amalkan tanpa wudhu, harus apa wudhu. تجلس مستقبل القبلة. Yang keempat, duduk menghadap kiblat. ثم تأتي بهذا الذكر 50 مرة. Yang kemudian, kata beliau, kalian baca zikir ini sebanyak 50 kali. لا إله إلا الله 50 مرة. Baca, kata beliau, la ilaha illallah sebanyak 50 kali. satu kali satu nafas. مرة واحدة لا إله إلا الله ذكر مرة نفس حتى ينقطع النفس.
Kata beliau, satu kali la ilaha illallah itu satu nafas. Jadi bacanya 50 kali berarti 50 kali nafas. Ketika kita menarik nafas, kita baca la ilaha illallah sampai nafas kita habis. تجلس وأنت متورك أو متربع ما في مشكلة، تأخذ مسبحتك ثم تبدأ مثل هكذا. Kata beliau, kalian duduk, terserah posisi kalian, hendak duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir misalnya, atau duduk bersila misalnya, terserah kata beliau. Coba perhatikan contoh beliau membaca zikir ini. ثم تأخذ نفس إلى داخل مثل هكذا. لا إله إلا الله. إلا الله لا إله إلا الله. 50 مرة. Kata beliau, cara membaca zikirnya seperti yang beliau contohkan ini. Pelan-pelan tarik nafas, satu kali nafas, satu zikir, dan sebanyak 50 kali. لسانك تذكر الله، قلبك وعقلك، القلب والعقل يفكر الله ينظر إليه، الله معي، الله الآن مطلع على قلبي، الله حاضر معي، الله ناظر، الله يسمعني، الله مطلع علي. Kata beliau, ketika kita membaca la ilaha illallah tersebut, lisan kita membaca dan pikiran dan hati kita, kata beliau, membayangkan Allah saat ini memandangku, Allah saat ini memperhatikanku, Allah saat ini menyaksikanku, Allah saat ini mendengarku, Allah saat ini memandang kepada apa yang ada di dalam hatiku. Allah, 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 pikiran kita. وتذكر عندما تذكر وتشعر أن الله ناظر إليك، تطلب حاجاتك كلها، حاجات الدنيا، حاجات الآخرة، حاجات القبر، حاجات الذي استصعبت عليك في الدنيا، اطلبها من ربك سبحانه وتعالى. Dan ketika kita merasa bahwa Allah saat itu memandang kepada kita, Allah mendengar kita, Allah menyaksikan kita, Allah betul-betul memperhatikan kita, maka hadirkan hajat-hajat kita, kata beliau. Hajat di dunia, hajat di kubur, hajat di alam barzakh, hajat di akhirat, hajat apapun, kata beliau, kita hadirkan saat itu. إذا شعرتم في الجسد بشيء من البرودة لا تخف، استمر، فهذا وقت إن شاء الله انفتاح الحجب إن شاء الله. Kata beliau, apabila saat kita berzikir tersebut kita merasakan seolah-olah sangat dingin di tubuh kita, maka terus, kata beliau, jangan berhenti. Itu tanda bahwa Allah akan bukakan futuh pada kita, Allah akan bukakan hijab pada kita semua. واحذر من الشيطان يأتي لك بالنعاس في هذا الجلسة، انتبه. Dan kata beliau, hati-hati juga, hati-hati daripada waswas syaitan. Syaitan akan membuat kalian mengantuk saat itu. Hati-hati, jaga betul-betul, kata beliau. بعد أن تكمل 50 مرة من لا إله إلا الله مع طلب حاجاتك واستشعار أن الله ينظر إليك، الذكر الثاني الله الله 50 مرة. Setelah kalian mengamalkan zikir tersebut dan menghadirkan hajat-hajat kalian, dan kalian merasakan bahwa Allah saat itu memandang kalian, maka setelah selesai 50 kali la ilaha illallah itu, maka kalian baca lagi, kata beliau, zikir yang kedua. ذكر هذا الثاني الله الله دو لفظ ساتو نفس. فهم؟ الله 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 50 مرة. Kata beliau, zikir yang kedua adalah membaca Allah Allah sebanyak 2 kali tapi satu nafas, seperti yang beliau contohkan tadi. Allah Allah, seperti yang beliau contohkan tadi. ثم في أثناء ذكرك الله الله قلبك وعقلك يفكر ذنبي قبل سنة، ذنوبي ومعاصي قبل سنتين، قبل شهر، قبل شهرين، قبل أسبوع. تذكر ذنوبك كلها، قل يا رب تبت إليك، أنا الآن يا رب تائب إليك، آئب إليك. كل يوم تعمل هكذا. Kata beliau, ketika kita menyebutkan Allah Allah tersebut, lapas kita membaca lapas itu, maka hendaknya hati dan pikiran kita, kata beliau, mengingat dosa-dosa yang telah lalu, dosa saya yang minggu lalu, dosa saya yang bulan lalu, dosa yang saya yang setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, dan seterusnya, kemaksiatan saya, kedurhakaan saya, dan lain sebagainya. Kita ingat dan kita minta keampunan kepada Allah. Ya Allah, saat ini aku taubat kepadamu, ya Allah, terima taubatku, aku ingin bertaubat kepadamu, aku ingin dekat denganmu, ya Allah. Minta taubat dari Allah, maka Allah akan ampuni dan beri taubat kalian semua. إذا كنت جايع وأنت معظم لله تجد عينك تسكب في الدموع وأنت لا تشعر.
Kata beliau, apabila saat kalian mengamalkan amalan ini, perut kalian dalam keadaan lapar dan kalian betul-betul khusyuk kepada Allah, maka nanti kata beliau, air mata kalian akan menetes dengan sendirinya di pipi kalian dengan derasnya, maka kalian tidak akan merasa hal tersebut. الذكر الثالث وهو السلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ساتو سلام ساتو نفس مثل هذا. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله. 50 مرة. Kata beliau, zikir yang ketiga adalah membaca zikir yaitu salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 50 kali dengan cara yang beliau contohkan, yaitu tarik nafas dalam-dalam kemudian baca assalamu alayka ya Rasulullah sampai habis nafas kita sebanyak 50 kali kata beliau. عقلك وقلبك يفكر أن رسول الله يقين الآن يقول وعليك السلام يا فلان وعليك السلام يا فلانة يذكر اسمك النبي يقين هذا. Dan ketika kita membaca salam kepada Nabi Muhammad, menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad, maka ketika itu yakinkan di hati dan pikiran kita bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad dari kota Madinah sana menjawab salam kita semua. Waalaikumsalam, waalaikumsalam ya fulan, waalaikumsalam ya fulana. Nabi Muhammad menyebutkan nama kita. وقلبك يفكر شوق إلى النبي محمد، شوق إلى وجه النبي محمد، شوق إلى رؤية النبي محمد في المنام. Dan hatimu kata beliau hendaknya kalian tanamkan dan yakinkan bahwa saat itu kalian rindu dengan Nabi Muhammad, rindu dengan wajah indah sucinya Nabi Muhammad, rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, kangen kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. لذلك تجعلوا لكم إن شاء الله وقت غير وقت الدروس، غير وقت نومكم، غير وقت أكلكم، وقت غفلة. أنت تجلس من اليوم إن شاء الله تبدأ يوم يومين أسبوع أسبوعين تجد أنوار، تجد أسرار، تجد الله يعطيك شيء لم تحس به في الدنيا أبدا. Kata beliau, oleh karena itu kata beliau, jadikanlah waktu kalian selama 24 jam ini 1 jam untuk mengamalkan amal ini. Selain waktu kalian belajar, selain waktu kalian istirahat, selain waktu kalian makan, minum dan lain sebagainya, ambil waktu 1 jam kalian amalkan amal ini kata beliau. Maka insya Allah kalian akan mendapatkan nur, cahaya, ilmu. Kalian akan mendapatkan rahasia-rahasia dan kalian akan diberikan oleh Allah sesuatu yang tidak kalian rasakan dan tidak Allah berikan kepada yang lainnya. ومن أقوى أسباب شروط رؤية النبي محمد في المنام العمل بآداب النبي محمد، أخلاق النبي محمد، آداب الأكل، آداب الشرب، آداب اللباس، آداب المشي، آداب الدخول، آداب الخروج، آداب النوم، آداب الاستيقاظ، آداب الحمام، آداب السوق، آداب الأذان، آداب سماع الأذان. هذه كلها آداب لابد أن نطبقها. هذه آداب رسول الله صلوات ربي عليه الصلاة والسلام، وهي من أقوى أسباب الفتح وأقوى أسباب رؤية النبي محمد. Dan kata beliau di antara syarat dan cara yang paling besar dan paling cepat untuk kalian bisa bermimpi Nabi Muhammad, untuk kalian bisa mendapatkan futuh dari Allah adalah kalian beradab dengan adab-adabnya Nabi Muhammad dalam hidup kalian sehari-hari. Beradab dengan adab Nabi Muhammad ketika makan, Nabi Muhammad ketika minum, Nabi Muhammad ketika bangun dari tidurnya, Nabi Muhammad ketika ingin tidur, Nabi Muhammad ketika masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, Nabi Muhammad, adab-adab Nabi Muhammad ketika di pasar, adab Nabi Muhammad ketika ingin sholat, adab Nabi Muhammad ketika sedang sholat, adab Nabi Muhammad ketika setelah selesai dari sholatnya, adab Nabi Muhammad ketika mendengar azan, adab Nabi Muhammad ketika azan, adab Nabi Muhammad ketika ini dan itu. Hendaknya kita amalkan kata beliau adab-adab tersebut karena ini adabnya Nabi Muhammad. الفقير جمعت كتاب اسمه من الأدب النبوي فيه 30 أدب من حين نقوم من النوم إلى أن نرجع إلى النوم 24 ساعة. ماذا كان يعمل رسول الله في اليوم والليلة؟ Alhamdulillah kata beliau Al-Fakir, saya kata beliau telah mengumpulkan atau telah menyusun dalam salah satu karya beliau tentang adab-adabnya Nabi Muhammad. Di dalam kitab tersebut ada 30 macam adabnya Nabi Muhammad sejak Nabi Muhammad bangun dari tidurnya sampai Nabi Muhammad tidur kembali. Dan kata beliau beliau menyusun itu disebut dengan kitab Minal Adabin Nabawi. والحمد لله الكتاب معكم هنا موجود عند الباب بعد المجلس مترجم باللغة الأندلسية، الذي يريد يأخذه. الحمد لله في آداب وأخلاق كيف يكون قدوتنا رسول الله في كل شيء. Dan alhamdulillah kata beliau kitabnya ada bersama kalian di luar sana nanti di atas meja sana.
dan alhamdulillah kitabnya sudah diterjemah kepada bahasa Indonesia. Maka barang siapa yang ingin mengambil faidah atau ilmu, mengetahui adab-adab Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad itu menjadi suri tauladan kita, menjadi idola kita, menjadi ikutan kita, maka hendaknya kita baca buku tersebut, kita baca kitab tersebut dan kita amalkan dalam keseharian kita. والكتاب الآخر كتاب وصايا نورانية 20 وصية. هذا 20 وصية، وصايا نورانية، وصايا تدخل النور إلى القلب، وصايا كيف كان النبي يوصي أصحابه والصحابة يوصوا التابعين والعلماء يوصوا تلامذتهم. فجمعت من خلاصة العلماء 20 وصية فيها نور وسر وبركة، وفيها إن شاء الله تيسير الأمور في الدنيا والآخرة. Dan begitu pula kata beliau, beliau membawa satu lagi kitab yang karya yang beliau telah tulis dalam salah satu karya beliau, yaitu tentang wasaya nuraniyah. Apa maksudnya? Berisi tentang nasihat-nasihat yang akan membawa cahaya ke dalam hati kita apabila kita mengamalkannya. Yang nasihat-nasihat tersebut akan membawa nur dalam kehidupan kita. Bagaimana Nabi Muhammad menasihati kepada sahabatnya, sahabatnya menasihati kepada tabi'in, tabi'in kepada ulama, ulama kepada murid-muridnya. Beliau sebutkan dalam kitab tersebut ada 20 nasihat-nasihat tersebut. الوصية 19 فيها شروط الالتقاء بالنبي محمد، شروط رؤية النبي محمد في المنام 5 موجود في هذا الكتاب. Dan kata beliau, alhamdulillah, di dalam buku tersebut, dalam buku Wasaya Nuraniyah itu, beliau tulis salah satu cara tentang bagaimana cara kita agar bisa bermimpi Nabi Muhammad. كتاب الأدب النبوي كل يوم طبق لك أدب، خذ الأدب. أنا حافظ هذا الدعاء، أنا أعمل بهذا الأدب كل يوم أدب مدة 30 يوم، رسول الله معك في كل حال الحمد لله. Kata beliau, cukup kata beliau dalam kitab Adabun Nabawi itu kalian baca satu adab saja daripada adab-adabnya Nabi Muhammad. Kalian amalkan betul-betul, insya Allah kata beliau sampai 30 hari kalian atau akan khatamkan kitab itu. Dan Nabi Muhammad seolah-olah berada di tubuh kalian. Kenapa? Karena adab-adabnya Nabi Muhammad semuanya ada pada jiwa dan zahir kalian semua. وأطلب من المدير والمدرسين إن شاء الله يطلعوا على هذا الكتاب إذا كان مناسب إن شاء الله للطلاب يقرؤونه كل يوم بعد العصر في حلقة، يدرسون هذا الكتاب في هذا المعهد لأنه جميل جدا. خلاصة الآداب موجود في هذا الكتاب. Kata beliau, dan aku bermohon, kata beliau, saya bermohon kepada Mudirul Ma'had atau guru-guru di pesantren ini, hendaknya betul-betul memeriksa kitab itu, memutolaahi betul-betul. Apabila merasa ini adalah kitab yang baik, ini adalah kitab cocok, ini adalah kitab yang pantas untuk diajarkan kepada santrinya, hendaknya kata beliau diajarkan kepada santrinya waktu rauhah, waktu habis asar, walau cuma setengah jam, satu adab setiap hari ajarkan kepada santri-santrinya untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Karena adab-adab itu adalah adab-adab yang sudah diringkas oleh beliau agar kita mudah memahaminya insyaallah. Alhamdulillah, معاهد كثير قرروا هذا الكتاب من الأدب النبوي منهج في معاهدهم في بلنكرايا، في باتي هنا في أمونتاي، في براباي، أخذوا هذا الكتاب وجعلوه منهج يدرسونه هذا الكتاب. Dan alhamdulillah kata beliau, kitab tersebut banyak diambil oleh pesantren-pesantren lain untuk dijadikan kitab muqarrar, pelajaran kurikulum yang terus-menerus menjadi tetap kata beliau. Seperti alhamdulillah kitab tersebut diambil dan diamalkan di Palangkaraya, kemudian ada juga yang mengambil di Bati-Bati, ada juga yang mengambil di Barabai, di Amuntai, dan banyak kata beliau ulama-ulama atau pesantren-pesantren yang mengambil kitab itu untuk diajarkan terus-menerus pada murid-murid. كان الأستاذ يشتكي من الطلاب في عدم الأدب معه مع الأستاذ، أدب لا يوجد أدب مع الطلاب، مع القرآن، مع الكتاب، مع العلم، موجود هذا كله موجود. كيف أدب طالب مع المعلم، مع الشيخ، مع الكتاب، مع القرآن، مع المسجد، مع كل شيء. Kata beliau, di dalam kitab tersebut disebutkan tentang adab-adab santri kepada gurunya, santri dengan Al-Quran, bagaimana adabnya ketika di dalam masjid, bagaimana adabnya ketika berada di musalla dalam pelajaran, dan seterusnya. Banyak tentang adab-adabnya Nabi Muhammad di situ. فنسأل الله لنا ولكم إن شاء الله كمال السعادة والبركة. سامحونا طولنا عليكم الكلام كثير، لكن نسأل الله الفائدة إن شاء الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kita semua insyaallah, dan Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang baik keadaan kita semua. Saya memohon maaf kata beliau terlalu panjang lebar dalam berbicara saat ini. Insyaallah kata beliau akan memiliki manfaat dan faidah luar biasa insyaallah. ما جعلنا الكلام طويل إلا أننا نحبكم
Sebetulnya kata beliau, tidaklah aku berbicara panjang lebar saat ini kecuali karena aku mencintai kalian semua. Walau ahsas ba'dukum annahu malal ta'ab wa hada tawil, hada syekh majnun, hada tawil, hada. Sekalipun kata beliau aku merasa, aku tahu kata beliau bahwa ada yang mengatakan dalam hatinya, oh syekh ini terlalu lawas, panjang benar, aneh loh dan lain sebagainya. Syekh gila. نسأل الله الفتح إن شاء الله والقبول والإقبال وصلاح الأحوال، لأنه وإياكم من أتباع سيدنا محمد مولى بلال. يا رب بارك في هذا المعهد بركة شاملة يا رب، أسعد المدرسين والمدرسات والطلاب والطالبات وأسعدهم سعادة بديهة، اقضي حاجاتنا وحاجاتهم إن شاء الله، جعلنا وإياهم قرة عين للنبي في أقوالنا في أفعالنا في أخلاقنا في آدابنا في نومنا يا رب. اجعل الشيطان بعيد مننا، وساوس الشيطان بعيدة مننا، وساوس الشيطان وسحر الشيطان وعين الشيطان وعين الحاسد بعيد من هذا المعهد يا رب. طلابه يا حي يا قيوم يا رب العالمين، اجعلنا من أهل الجلوس مع الله في كل وقت، اجعلنا من أهل الانكسار بين يدي الله في كل وقت يا حي يا قيوم. نسأل الله الفتوح والمنوح وصلاح القلب والجسد الروح، قبلنا على ما فينا، اصلح قلوبنا وقوالبنا، تب علينا يا رب توبة نصوحة، سكنا بها قلبا وجسمنا روحا، لا يخرج الواحد من هذا المجلس إلا وقد تبت عليه توبة صادقة يا رب العالمين. حولنا من هذا الحال إلى أحسن الأحوال يا حي يا قيوم، واربطنا بجميع أقوالنا بسيدنا محمد مولى بلال. سامحنا فيما جرينا يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syekh Saleh sangat banyak mendoakan kita semua di pesantren ini, untuk santri-santrinya, untuk guru-gurunya. Mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya insyaallah. Ulun selaku penterjemah minta ridha minta halal bila mana dalam penerjemahan ini ada kekurangan, kesalahan, kelebihan, semoga dimaafkan dan mudah-mudahan barokah manfaat insyaallah. Kata Syekh Saleh, apabila di antara santri atau santriwati ada yang mau bertanya, silahkan kata beliau. Ada yang mau tanya? Tentang apapun, tentang dunia maupun akhirat. Dipersilahkan kepada santri atau santriwati kalau ada yang hendak bertakun, atau guru-guru para asatid mungkin ada yang hendak bertakun. Tamu kita tampulu kesempatan ada datang 2 kali, jadi dipersilahkan, beliau memberi kita waktu. Kata beliau santriwati kalau mau bertanya bisa menjatuhkan kertasnya di sini kata beliau, tidak apa-apa kata beliau. Jadi tentang yang dikatakan Syekh tadi tentang diusahakan amaliyah itu kan ditentukan waktu-waktunya. Tatkala berusaha untuk menetapkan waktu-waktunya, ternyata terkadang ada mungkin sebahagian hari, sewaktu hari ada kada tak amalkan. Jadi sewaktu kada tak amalkan tuh kayak apa menghukumnya? Menghukum diri kada tak amalkan tadi. Gitu. السؤال باقص ما شاء الله، لكن هل أنا أسأل سؤال، هل يوجد شيء أعظم من الله في قلوبنا؟ Kata beliau, pertanyaan dari sahabat kita barusan itu sangat bagus kata beliau. Tapi sebelum saya jawab, saya mau tanya kata beliau, apakah ada pekerjaan atau kesibukan yang lebih agung daripada bersama Allah? لا يوجد. Tidak ada kan kata beliau? لذلك ولو كنا مشغولين لابد في كل يوم نجلس في أي وقت. Kata beliau, sekalipun kita betul-betul sibuknya luar biasa, kita harus betul-betul menyisihkan kesempatan bisa duduk bersama Allah. وأنا أقول لك بس جرب أسبوع وتذوق معنا والله. أنا أقول أنا مدرس في معهد الحسيني في تنقرة جاكرتا، طلاب يعني 300 طلاب أو 250، نعم طالبات 300 250 كل يوم. الطلاب شيخ
نحن في رمضان هذا لما كل ليلة في رمضان يجلسون كل واحد في غرفته في المكان في المصلى، لأن المعهد كبير هناك في جاكرتا. طلاب يشتكون إليه في الليل بعد التراويح: شيخ نحن نذوق مثل العسل في مجلس الجلوس مع الله. نقول لهم: لا تجلسوا في نهار رمضان، لا، لأنه يبطل الصوم. يجلسوا مع الله في الليل، لا تجلسوا في النهار، لأن الذوق هذا مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم نهى سيدنا عثمان عن قراءة القرآن في النهار لأنه يذوق القرآن. سيدنا عثمان كان يقرأ القرآن في النهار ويقول: يا رسول الله إني أطعم طعم العسل. قال النبي: لا تقرأ القرآن في النهار، اقرأ في الليل لأنه يبطل الصوم. طلاب من إندونيسيا في شهر رمضان الماضي هذا كلهم يخبروني: شيخ بسبب الجلوس مع الله نحن 3 أيام 4 أيام أسبوع نحن نذوق طعم في حلاوة موجود هنا. نحن ما نريد ساعة واحدة، نريد 5 ساعات 6 ساعات نجلس مع الله، ما يريدوا أن تكمل الساعة. لذلك لا يشغلك على الله شيء، جربوا أسبوع بعدين اتصلوا ويقولوا شيخ كذا. Kata beliau, demi Allah nih, beliau sampaikan ini. Engkau mengatakan bagaimana nanti kalau misalnya di suatu hari saya tidak bisa mengamalkannya. Amalkan dulu, kata beliau, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu. Maka lisanmu, mulutmu akan merasakan dzauq, rasa yang luar biasa manisnya ketika berzikir kepada Allah. Engkau betul-betul apabila mengamalkan amalan ini dengan cara yang beliau ajarkan, engkau akan merasakan rasa manisnya yang ada di mulutmu dengan ketika berzikir kepada Allah. Kata beliau, saya saat ini sedang mengajar di Jakarta di Ma'had Al-Husaini, di salah satu pondok pesantren besar di Jakarta di Tangerang sana. Kata beliau, santrinya ada sekitar 250 dan santriwatinya ada 300-an kurang lebih. Barusan kata beliau, santri-santri beliau di Tangerang sana di pondok pesantren Al-Husaini itu mengadukan kepada beliau di siang Ramadan. Ketika bulan Ramadan yang lalu, yang barusan ini, apa yang mereka katakan? Wahai Syekh, kenapalah Syekh? Ketika kami berzikir kepada Allah, ketika kami menyebut nama Allah, ketika kami membaca Al-Quran dan lain sebagainya, kami merasakan lezat luar biasa di mulut kami, seolah-olah ada madu yang sangat manis di mulut kami. Maka Syekh mengatakan kepada murid-murid tersebut, diam, jangan lagi kalian berzikir di siang hari bulan Ramadan, bisa batal puasa kalian. Berzikirlah nanti di malam hari, berzikirlah kepada Allah di malam hari. Sebagaimana Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu mengadukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ketika aku membaca Al-Quran di siang hari, aku merasakan seolah-olah ada madu di mulutku, rasa manis yang luar biasa di mulutku. Maka apa kata Nabi Muhammad? Bacalah Al-Quran di malam hari, nanti bacaanmu tersebut bisa membatalkan puasamu, karena ada madu di mulutmu, karena ada rasa manis, engkau merasakan rasa yang sangat manis di mulutmu, itu bisa membatalkan puasamu. Begitu pula beliau sampaikan kepada murid beliau. Apa yang disampaikan murid beliau kepada beliau ketika mengadukan hal tersebut? Wahai Syekh, ketika kami ingin beramal 1 jam, maka seolah-olah kami tidak ingin selesai. Kami ingin menambah jadi 2 jam, kami ingin menambah jadi 3 jam. Apa sebabnya? Karena sudah merasakan dzauq yang luar biasa. Maka amalkan, kata beliau dulu, satu hari, 2 hari, 3 hari sampai seminggu, insya Allah kita akan merasakan kenyamanan dan kita tidak akan meninggalkan hal tersebut dari Allah. InsyaAllah. Ada lagi? Saya syarat hasil. Masya Allah. Al-matar nazal. Betul. Sampai dhuhr. Adhan? Radio. Assalamualaikum. واحد يسمع الراديو مسكين من الجوع في رمضان يسمع الراديو كل يوم بعد العصر إلى المغرب، متى يؤذن المغرب. بعدين فكان في الراديو مباراة كرة قدم، يلعبون كرة قدم، هذا الذي انتبه، ما الكرة مع فلان الله ويأكله. الساعة 5 قبل المغرب بساعة. لماذا؟ الله حق الراديو هذا الله لا. Paham kan? Ketawa semuanya. Paham berarti. Kalau saya diterjemahin malah. Nah, sudah. Sudah. Masya Allah.
Ya, Assalamualaikum. Apakah boleh mengamalkan saat lapar membaca Allah Allah 2 kali dalam satu napas? Berapa kali? Apa maksud pertanyaannya? 2 lafaz 1 kali. 2 lafaz Allah Allah 1 kali. Idan 50 kali. Betul. Ini pertanyaannya kurang jelas. Ya, ringkasnya kata beliau, ketika membaca Allah Allah yang diajarkan beliau tadi, itu dalam posisi perut lapar dan membacanya Allah Allah dalam satu napas. Itu kata beliau sampai 50 kali. Allah Allah, napas lagi sekali dan seterusnya. Boleh. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Masya Allah. Motivasi untuk kami para santriwati, wahai Syekh. Mana? Oke. ثلاثة أسباب لطالب العلم يكون من أهل الهمة ليس من أهل الكسل. 3 أسباب. Kata beliau, santriwati juga. Santriwati ada 3 macam kata beliau. Sebab-sebab yang membuat santri tersebut min ahlil himmah, termasuk orang yang semangat dalam mencari ilmunya, bukan termasuk orang yang pemalas atau pengoler. Sebab yang pertama, sedikit makan. Kathir al-akl, kathir an-nawm. Amun banyak makan karena banyak guring. Betul. Man akala kathir syariba kathir. Barang siapa makan banyak karena minumnya banyak kan? Man syariba kathir nama kathir. Barang siapa minumnya banyak karena guringnya banyak lah. Man nama kathir khasira kathir. Dan kalau banyak guringnya maka karenanya banyak juga sedihnya. Wa man khasira kathir mata ala su'ul khatimah. Dan barang siapa banyak kesedihannya, banyak kerugiannya, matinya karena su'ul khatimah. Ma fi mushkilah, kulu lakin qalil. Kata apa di sini makan aja, makan kerupuk, makan apa, cemilan tapi jangan banyak. Makan nasi pun kata beliau jangan banyak kata beliau. Ya'kulu lakin qalil la ya'ti al-kasal la'annu batnu ja'i. Nah, insyaallah kata beliau kalau kalian makan sedikit, insyaallah tidak akan datang rasa malas. Kenapa? Karena kalian perutnya lapar. Yang kedua, sebab agar kita menjadi semangat dalam mencari ilmu, jangan banyak guring. ليس انك بسرعه يلا انا انام 8 ساعات وفي يوم من الايام ساعتين، لا، كل يوم انت تنام 8 ساعات، كل يوم خذ ربع ساعه، نصف ساعه، قليل حتى تقتنع ب4 ساعات في اليوم. Kata beliau, kalau misalnya kita sudah terbiasa tidur dalam 24 jam ini 8 jam, jangan langsung dijadikan 4 jam. Itu jadi panas kena kepala kita. Terus kayak apa caranya? Ya dikurangilah, mulai besok dikurangi setengah jam, besoknya dikurangi lagi setengah jam, sampai kita terbiasa tidur kita sehari semalaman selama mencari ilmu ini, selama menjadi santri ini cuma 4 jam kata beliau. Idza qallal qallal akl wa qallal nawm kathratu ad-dumu'. Apabila seseorang itu sedikit makannya dan sedikit tidurnya, maka insyaallah dia akan banyak menangis. Dan yang keempat kata beliau yang paling penting, kata beliau, kenapa kita merasakan kesedihan, kedukacitaaan, kesempitan dalam jiwa kita, sempit berpikir kita? Apa sebabnya? Sebabnya kata beliau adalah karena terlalu banyak bicara. أسباب الهمة وأسباب الشوق إلى الطاعة قلة الكلام، قلة النوم، قلة الأكل، قلة الكلام. الكلام لا تتكلم كثير خصوصا بعد العشاء، لا تتكلم أبدا حتى في خير يقول العلماء. في الخير. Kata beliau, hendaknya kita apabila menginginkan menjadi santri yang semangat, bukan santri yang pemalas, santri yang rindu dengan ilmu sucinya Nabi Muhammad, maka hendaknya kata beliau yang pertama sedikit makan, yang kedua sedikit tidur, dan yang ketiga sedikit berbicara. Terlebih lagi kata beliau setelah waktu Isya. Kalau sudah waktu Isya jangan bicara, sampai-sampai kebaikan pun kita tutup dulu. Nanti waktu yang lain kita berbicara tentang kebaikan. Wa khulasat soal hadhihi talibah, idza fi syuq ila Allah, syuq ila Nabi Muhammad, خلاص لا يأتي الكسل.
نشتاق إلى الله، نشتاق إلى الطاعة، نشتاق إلى النبي محمد، إن شاء الله يذهب الكسل. Kata beliau, wahai santriwati atau santri semuanya, saya ringkas pesan ini atau nasihat ini, apabila kalian betul-betul rindu dengan Allah, rindu dengan Nabi Muhammad, rindu dengan kebaikan dan ketaatan, maka selama-lamanya kalian tidak akan merasa malas karena kalian rindu. Wallahu a'lam. Soal tsalits, bagaimana cara menghilangkan iri dengki dalam hati seseorang? Masya Allah. هل الحسد أم الغضب؟ ما هو الحسد؟ الحسد معناه كراهية الناس، معنى الحسد. Arti iri dengki itu adalah ketika kita benci dengan seseorang, kata beliau. فأنا عندما أدخل اليقين في قلبي، أفتح قلبي لليقين أن لا معطي إلا الله، لا مانع إلا الله، يذهب الحسد. أنا أدخل اليقين في الوصية الثانية في كتاب وصايا نورانية. الوصية الثانية اليقين، أوصيكم باليقين بالله، تقوية اليقين بالله. ما هو اليقين؟ اقرأي يا الذي سألت، اقرأي الوصية الثانية من وصايا نورانية. كيف نقوي اليقين؟ إذا قوي اليقين في القلب ذهب الحسد. Kata beliau, wahai perempuan yang bertanya tentang pertanyaan ini, bertanya tentang hasad, iri dengki kepada orang, baca, kata beliau, dalam buku beliau yang berjudul Wasaya Nuraniyah itu, di nasihat beliau yang kedua, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, dan dalam nasihat yang kedua tentang masalah yakin, kata beliau, yakinkan di hati kita semua bahwa sesungguhnya Allah lah yang memberi kita, Allah lah yang mencegah kepada kita, Allah kita masukkan ke dalam hati kita, maka kata beliau akan hilang kedengkian, iri dengki dalam hati kita semua. Kenapa? Karena kita yakin betul-betul bahwasanya Allah yang maha memberi kita, Allah yang maha membagi semuanya pada kita. Jawab soal. Jadi kata beliau, jawaban pertanyaan ini baca dalam kitab tersebut di nasihat beliau yang kedua. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, Syekh, bagaimana supaya caranya kuat hafalan dan supaya tidak malas? Asbab quwwat al-hifz atau asbab sur'at al-hifz, ma huwa as-su'al? Hal asbab quwwat al-hifz am asbab sur'at al-hifz? Kata beliau, ini pertanyaannya nih apa nih? Pertanyaannya supaya cepat hafal atau sudah hafal supaya kuat hafalannya? Ma huwa as-su'al? Apa pertanyaannya? Supaya cepat hafal? Dua-duanya. Dua soal. Yalla jawaban. Soal awal sur'at al-hifz 3 asbab. 4 asbab. Ya, kata beliau yang pertama, pertanyaan pertama, agar cepat hafal. Ketika kita mendengar cepat hafal, ketika kita melihat cepat hafal, ada 4 sebabnya. Sebab al-awwal, sebab yang pertama, yakun al-batn farig. Asy-syab'an la yahfaz abadan. Kata beliau yang pertama, sebab utama adalah perut kita harus kosong, harus lapar. Karena amun perut kita kenyang, selama-lamanya kita kada mau menghafal. Kan syab'an, keslan, ta'ban, sebab muskilah huna. Kata beliau, kalau kita perutnya lagi kenyang, hanya hendak mulai menghafal sudah menguap, wah kada kawa menghafal kita. Sebab utsan. Yang kedua, ikhtiyar al-waqt al-munasib. Waqt al-munasib qabla al-fajr atau ba'da al-fajr, hada afdal waqt karena al-aql farig min al-ishkal ad-dunyawiyah. Kata beliau, cari yang kedua, sebab kedua agar kita cepat hafalnya. Yang kedua, kata beliau, cari waktu yang terbaik, waktu yang paling afdal. Kapan waktu yang paling afdal? Yang sesuai adalah waktunya sebelum azan subuh, sebelum sholat subuh, dan setelah sholat subuh. Kenapa jadi waktu itu yang paling baik? Karena otak kita, pikiran kita masih kosong daripada berbagai macam pikiran. Atau ay waktu munasib lakum, laysa qabla as-subh, lakin ara ana al-faqir jarrabtu hadha qabla al-fajr, alhamdulillah. Atau kapanpun, kata beliau, kapan kalian merasa nyaman menghafal, kapan kalian merasa ini waktu cocok kalian menghafal, amalkan, kata beliau. Tapi kata beliau, ini pendapatku atau menurutku yang pernah aku amalkan, waktu menurutku yang paling baik dalam menghafal adalah sebelum subuh dan habis subuh. Yang ketiga, qabla al-hifz yuraddid ayatain. Al-ayah al-ula sanuqri'uka fala tansa 7 marrat. Kata beliau, sebelum kita menghafal, nih yang ketiga nih, amalan. Apabila kita ingin cepat hafal, baca, kata beliau, 2 ayat. Apa ayat pertama? Sanuqri'uka fala, berapa kali? 7 kali. 7 kali.
betul. Al-ayat tsaniyah fafahhamnaha Sulaiman 3 kali. 3 kali. Nah, 7. Kata beliau, ayat yang kedua kita baca fafahamnaha Sulaiman sebanyak 7 kali pula. الرابع السبب الرابع الرغبة يعني الشوق إلى الحفظ. أما إذا كان واحد ما يريد يحفظ لو قرأ القرآن كله ما في فائدة. Kata beliau, yang keempat yang terakhir, kita harus cinta dengan apa yang kita hafal. Kita harus demen, kita harus rindu, kita harus senang dengan apa yang kita hafal. Karena kalau kita menghafal tanpa ada rasa cinta, kan ada faedahnya, kata beliau. Amma asbab taqwiyat al-hifz. Itu cara menghafal supaya cepat hafalnya, supaya cepat masuk dan hafal. Hadis tariqah mutabbaqah fi Dar al-Mustafa fi tariq. Yang kedua kata beliau, ini yang beliau sebutkan insyaallah tentang sebab-sebab supaya kuat hafalan kita. Sudah masuk lalu kuat hafalan kita, dan amal ini atau cara ini sudah diamalkan, dipraktekkan di Tarim sana. Iftahu adanakum qalil. Dengarkan telinga kalian semua. Talibat iftahu adanakum qalil. Dengarkan wahai santriwati semua, buka hatinya. Jangan tidur. Baik. Nah, jangan tidur. Nasit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. نعم أثبت تقوية الحفاظ. نعم. بعد التلقي والتسميع أنا خلاص أنا تلقيت من الأستاذ تلقي ثم التسميع خلاص الحمد لله. بعد التسميع يبدأ الآن تقوية الحفاظ. Kata beliau, alhamdulillah saya pernah talaki bersama guru saya. Talaki itu adalah mendengarkan dari gurunya, kemudian kita menyetor hafalan kepada guru kita, tasmi' namanya. Nah, alhamdulillah kata beliau, beliau telah melakukan itu, dan mungkin sedikit ulun ceritakan, beliau ini dalam umur 10 tahun sudah hafal Quran, dan jangka waktu beliau menghafal Quran dalam waktu kurang lebih 6 bulan sudah hafal semuanya. Nah, makanya beliau ini punya rahasia khusus nih untuk kita, maka amalkan betul-betul nih. لذلك بعد التسميع ألا تسمع ورقة. نحن في دار المصطفى نسمع ورقتين 4 صفحات 4 صفحات يعني ورقتين 6 أشهر تنتهي من الحفظ. Kata beliau, alhamdulillah kami di Darul Mustafa sana menghafal Quran itu setiap hari kami setor hafalannya 2 lembar. Setiap hari 2 lembar. 2 lembar itu berarti berapa halaman? Berapa? 4 halaman kan? في البيضة 14 يكمل حفظ القرآن. Jadi kata beliau, kalau menghafalnya seperti itu insya Allah 6 bulan selesai hafalannya. Kalau di kota Baydha, di kota kelahiran beliau, itu 4 bulan selesai hafalan Quran. حافظ قوي ما شاء الله. Dengan hafalan yang kuat kata beliau. فكيف يكون حفظي قوي؟ Bagaimana caranya supaya hafalannya kuat? هذه الورقة التي الصفحة التي خلاص تم تسميعها مع الأستاذ اذهب لوحدك سمعها 25 مرة عند أصحابك أو لوحدك. مراجعة 25 مرة. Nah, kata beliau caranya supaya hafalannya jadi kuat, setelah kita menyetor hafalan misalnya dengan guru kita 1 halaman, maka kita ulang hafalan tersebut kepada kawan-kawan kita. Misalnya ambil kawan kita 1, wahai kawanku, dengarkan hafalanku sebanyak 25 kali. Ulang selama sebanyak 25 kali kata beliau. Ini 1 halaman saja nih 25 kali. بعدين هو بعض الطلاب يضحكون لأنه كأنه صعب عليهم. Ketawa semuanya ini kayaknya kengalihan kata presiden. بعد أن تكمل هذا خلاص تسميع إن شاء الله يكمل جزء جزئين 3 أجزاء 4 أجزاء وأنت دائما تسمع تراجع. بعدين أنت الذي حفظوا 5 أجزاء كل يوم يراجعون جزء من القرآن. مثلا اليوم بعد الظهر مثلا أو آخر الليل أو في أي وقت 10 طلاب يقرأ صفحة حتى يكمل جزء كل يوم جزء من القرآن. Kata beliau, setelah kita menyetor hafalan, kemudian kita minta dengarkan dengan kawan kita, minta jagakan dengan kawan kita sebanyak berapa kali tadi? 25 kali. Habis itu kata beliau, dalam seharian semalaman itu ambil 1 waktu kita berkumpul bersama kawan-kawan kita. Misalnya kita kumpulkan kawan-kawan kita 10 orang. Kita bikin hizib bersama kawan-kawan kita 10 orang. Kita baca setiap 1 orang di antara mereka 1 lembar sampai 1 juz kata beliau, tanpa megang Al-Quran, tanpa megang hafalan kita. الفقير لما كنت أحفظ القرآن وعمري 10 سنوات في دار المصطفى كنا نقرأ جزء بعد الظهر وجزء في الليل يعني 15 كل شهر مرتين نراجع القرآن كل شهر مرتين نراجع القرآن
Jadi kata beliau, saya dulu waktu umur 10 tahun menghafal Quran di Tarim sana, itu setiap habis zuhur dan setiap tengah malam itu kami bikin hizib seperti itu, sehingga setiap kami bikin hizib 1 juz kan, kemudian di tengah malamnya 1 juz lagi. Jadi dalam 15 hari khatam Al-Quran, dan dalam sebulan kami sudah memurojaah Al-Quran sebanyak 2 kali khatam. خلاص أنت تقرأ سنة تراجع كل شهر القرآن مرتين إذا لا تنسى أبدا. Nah, begitulah kata beliau, kalian belajar di pesantren ini terus menghafal dengan cara yang beliau ajarkan, maka insya Allah kalian punya hafalan yang selamanya akan kuat insya Allah. خلاص Sudah? في واحد يسأل تفضل. أحدهم قال الأرزاق تنقسم إلى 3 أقسام: الحلال والحرام والمكروه. هنا يسأل كيف الرزق المكروه يعني؟ الرزق المكروه شبهة. الذي لا تعرف حلال وحرام هذا شبهة. إن الحلال بين الحرام بينهما أمور مشتبهات. هذا النبي نهى عن المكروه هذا خوفا من وقوع في الحرام. المال المشبوه. وأزيدك شيئين: الرزق ليس 3 أقسام، هو قسمين: رزق حسي ورزق معنوي. الرزق الحسي هذا المال والسيارة 4 زوجات انبض ستريب دول جيران بيت ما شاء الله تمام بعدين يكفر. هذا رزق حسي. رزق معنوي: ذوق الإيمان، محبة الله، ذوق القرآن، طمأنينة، يقين بالله، تقوى، حفظ من المعاصي، رؤية النبي. هذا يسموه عندنا اسمه رزق معنوي. Kata beliau, jadi tadi kan pertanyaan Ustaz, saya tahu dan saya mendengar bahwa rezeki itu terbagi 3. Ada rezeki yang halal, ada rezeki yang haram, dan ada rezeki yang makruh. Apa maksudnya tentang rezeki makruh itu? Maka Syekh menjawab, rezeki makruh itu adalah rezeki yang syubhat. Nabi Muhammad melarang kita mengambil sesuatu yang syubhat, rezeki yang syubhat. Tapi kata beliau, saya akan tambahkan kepada kalian, bukan rezeki itu terbagi 3, tapi ini tambahan faidahnya. Rezeki itu terbagi 2 kata beliau. Ada rezeki hissi, ada rezeki maknawi. Rezeki hissi itu seperti mobil, kita dapat mobil, kita dapat uang, kita dapat harta, kita dapat istri 4 misalnya. Nah, ini tapi jangan kata beliau, jangan. في باقي واحد أنا بعض الطلاب يشتكون في يعني النوم في عند الدروس. طبعا لأنه لا ينام وقت النوم، ينام وقت الدرس. لا ينام وقت النوم أكيد. Kata beliau, ulun selesaikan lah, belum tentu tadi menerjemahnya tadi. Karena sini sarik kan ulun. Tadi rezeki hissi kan seperti ya kelihatan lah, mobil, uang dan lain sebagainya, harta dan lain sebagainya, itu rezeki hissi. Dan rezeki maknawi kata beliau seperti ketenangan dalam jiwa, ada cinta dengan Nabi Muhammad, bisa bermimpi Nabi Muhammad, bisa ada rindu dengan Nabi Muhammad. Itu kata beliau adalah rezeki maknawi. Adapun soal yang kedua, na'am. لأنه لا ينام وقت النوم ينام وقت الحرام. Kata beliau, sebab seseorang itu sering tidur ketika belajar kayak ini, keguringan. Itu kata beliau karena mereka tidak mengatur waktunya. Dia tidak tidur di waktu seharusnya tidur. السبب الثاني شبعان هذا الذي ينام في الأحلام. Sebab yang kedua kata beliau karena perutnya terlalu kenyang, makanya rancang guring. في دار المصطفى الحبيب مشهور رحمه الله مفتي تريم الفقير عنده في المنهاج في كتاب المنهاج الإمام النووي. فكان الحبيب مشهور كثير الطلاب نائمين لأنه درسه 2 ساعات، درسه 3 ساعات درس الواحد. مسكين يأخذ الرداء هكذا سرباني ينبه بقول ما في فائدة، أن قاعدة فائدة الله يشتكي بعد الإدارة يعطوه مسدس هذا بالماء ما في فائدة. الطلاب نائمين. ايش الحل بعدين؟ تعرف هذا السوس صبغ هذا النمل ياخذ نمل مليان هكذا، النمل مليان مع الحبيب في قصعة مغلقة. يا واحد نايم خلاص ما في نوم. Kata beliau, Habib Masyhur itu banyak punya santri itu, dan sidin itu kalau ngajar kada cuman setengah jam 1 jam, nggak ada 2 jam 3 jam 4 jam Habib Masyhur ngajar. Jadi santri ini banyak yang teguringan. Nah, paham.
Jadi Habib Masyhur itu mengambil apa, ada yang menegurnya dengan apa nih, ridanya dengan selendangnya, kada bangun-bangun. Ada yang menyemprotnya di muha, kada bangun juga. Tapi Habib Masyhur cerdas. Sidin ada besi semut gatal tau kan? Apa? Angkrang. Ahmar hada ladhi. Nah iya, semut habang yang meigut tuh. Bila meigut tuh maka bekas igutannya tuh ya bisa sehari 2 hari lah, luar biasa. Itu Habib Masyhur tuh ada besi wadah, kumpulan samut gatal, itu bila ada nang guring diambil Sidin. Ini bagus diumpat ini. Diambil Sidin, dimasukkan Sidin di mana? Di baju santri nang guringan. Bahwa naim miskin. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya siapa aja nang guringan atau pingsan kan bisa bangun kira-kira. Ya Allah. Soal Syekh, di saat kita hendak meneruskan pendidikan menuntut ilmu, tapi orang tua menyuruh berhenti sebentar 1 tahun misalnya, karena sang anak ada memiliki sedikit penyakit, tapi sang anak memiliki hati yang begitu kuat untuk menuntut ilmu. Lalu bagaimana wahai Syekh? Ini pertanyaan dari langit kah dari yang ini? Dari atas atau dari bawah? Oh dari sini. Masya Allah. Ini kem ya. العلم ليس فقط يعني يعني علم في الجامعة في الشهادة أم علم في علوم الشريعة. Kata beliau ini yang nyantrinya di sini atau menyambung kuliahnya hendak ke kuliahan atau hendak ke pesantren yang lain, maksudnya meneruskan sekolahnya. Mada? Oh dari atas guys. Suaranya kata beliau. Kuliah am ulum syariah. Jadi pondok pesantren lain. Kada kuliah. معهد الآخر أسهل. الكلية نعم لابد تأخذ شهادة ولابد تحضر، صحيح. إذا كان في معهد شرعي الحمد لله افتح اليوتيوب موجود علماء فيه، ادرس خذ الكتب اقرأ في جروب واتساب مع داعيات مع المشايخ، خذ اقرأ اسأل. العلم لا ينقطع إذا لا تيأسي. طاعة الوالد واجب طاعة الوالد. وأنت مريضة الحل أنتم تأخذ رقم أحد المشايخ مثلا. لا أنا لا أفهم بهذا الإندونيسي مثلا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم عليه. مثلا في مجموعات في الفيسبوك، مثلا مجموعة الشيخ فلان، مجموعة الشيخ فلان، كل يوم درس. مثلا الحبيب عمر بن حفيظ كل يوم درس في الموطأ الإمام النووي، كل يوم درس في الإحياء، كل يوم درس في شرح البخاري، كل يوم درس في الفقه، في عمدة المحتاج، في شرح المنهاج. خذ إذا كان تفهم اللغة العربية ما في مشكلة، ما تفهم افتح مشايخ اندونيسيا ما شاء الله معهم، خذ اسمعهم وادخل استفيد. كل يوم يوتيوب فلان ولو ان كان بياخذ عليك انترنت كثير لكن تحمل، هذا طلب العلم. Tawil jiddan ya sini. Kata beliau, ada yang paham? Panjang benar nih. Kata beliau, kalau misalnya pian hendak melanjutkan belajar pian ke satu pesantren yang lain, itu lebih mudah kata beliau. Kalau pian hendak melanjutkan ke kuliah memang sulit karena pian harus hadir di kuliah tersebut, di fakultas tersebut. Tapi kalau hendak belajar ilmu syariah, ilmu pesantren yang lain, kalau kalian sedang sakit kata beliau, sedangkan orang tua kalian melarang kalian untuk melanjutkan, maka mentaati orang tua adalah sesuatu yang wajib. Maka cukup kalian di rumah dan ada jalannya. Apa solusinya? Kalian sekarang punya internet kata beliau, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Kalian bisa ikut pengajian-pengajian guru-guru, masyayikh atau habaib. Kalian ambil nomornya, kalian masuki grupnya, kumpulan-kumpulan pengajian mereka, ambil pelajaran tersebut dan kalian bisa menerus belajar kata beliau. Apalagi saat ini Habib Umar juga memiliki channel khusus untuk pengajian beliau, seperti ada kajian kitab Muwatta hadisnya.
di Facebook. Kemudian ada juga kajian tentang Umdatus Shalik dalam ilmu fikih. Ada juga kajian tentang hadis Bukhari dan seterusnya tentang Ihya Ulumuddin. Kalau kalian paham bahasa Arab, kata beliau, silahkan ikuti Habib Umar. Akan tetapi bila mana kalian belum paham bahasa Arab, kalian bisa ikuti ulama-ulama Indonesia. Banyak guru-guru di Indonesia, ulama-ulama di Banjar atau dimanapun membuka pengajian streaming kan. Nah, kalian bisa belajar terus-menerus dan tidak akan putus cara kalian belajar insyaallah. لا نستعمل الانستغرام في الفراغ في الغفلة في المعاصي أو الفيسبوك أو اليوتيوب في حاجات في أشياء محرمة، نستخدمها في العلم، هذا هو طلب العلم. Nah, kata beliau, jangan sampai kita memakai Facebook, Instagram dan lain sebagainya itu hanya melalaikan waktu kita, menjadikan kita mengerjakan sesuatu yang haram, yang dimurkai oleh Allah. Jadikan Facebook, internet, YouTube dan lain sebagainya itu jalan kita menambah ilmunya Nabi Muhammad. Ada lagi pertanyaan? Habis kan? خلاص تعبانين. Nah, تعال. tolong doakan Syekh Saleh, mudah-mudahan beliau bersama rombongannya sehat afiat semuanya insyaallah. Ya Rabb. Karena beliau ini udah sekitar 10 hari saya bilang tadi. 10 ayam. Kata beliau, alhamdulillah ini sudah 10 hari nih ulun mendampingi beliau dari Palangkaraya kita sampai Banjarmasin, sampai Barabai, sampai ke Paringin, ke Amuntai, ke Paringin lagi, ke Tanjung, ke Paringin lagi, ke Amuntai lagi. Baru hari ini insyaallah akan pulang. Dalam sehari itu bisa sampai 6 majelis, sampai beberapa majelis kita hadiri, kita ceramah. Maka tolong doakan mudah-mudahan sehat selalu insyaallah beliau. Ya Rabb. Dan insyaallah besok beliau malam ini beliau akan ada acara juga insyaallah di Banjarmasin. Terakhir insyaallah untuk sementara qabla yaumil qiyamah. Sementara karena besok pagi insyaallah beliau akan pulang ke Jakarta, ke Tangerang, ke pesantren yang beliau saat itu mengajar. Ya mudah-mudahan lah pertemuan ini insyaallah akan Allah jadikan pertemuan yang kedua insyaallah nanti. Kata beliau jangan lupa juga yang mau kitab nanti di belakang sana insyaallah dengan kawan-kawan di belakang sana. Ada istilah. جزاكم الله خير الجزاء. يا شيخ تدخل السرور على قلوب الطلاب والطالبات ما شاء الله. جزاكم الله خير الجزاء. يمكن لو تسمح كذلك تعطينا الإجازة في الكتاب ذلك. إن شاء الله الذي يريد الإجازة إن شاء الله في الكتب أجزت في هذه الكتابين إن شاء الله، والعمل بها بالتعظيم لأنها سنن النبي ووصايا النبي محمد. إذا يريد الإجازة يأخذ الكتاب ويعمل بها بتعظيم وأدب إن شاء الله واستقامة فقد أجزت. Jadi Sidin tadi kita mintakan ijazah. Kalau hendak minta ijazah, bukan apa kita ambil faidah dari kitab Sidin kita amalkan, itu sudah termasuk ijazah. Nah, jadi kalau hendak kitab itu ada di depan musola kepada santri atau santriwati. Kata beliau, kalau kalian ingin ijazah tersebut, maka sebagaimana Ustaz tadi menerjemah, ambil kitab tersebut, amalkan isinya dan istiqomah, dan kita jawab sama-sama qabilnal ijazah. Alhamdulillah.